السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی فیکٹ شو. میرا نام ریحان شکیل ہے اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سڈنی آسٹریلیا سے. اور دی فیکٹس کا یہ سیکنڈ شو ہے. اس سے پہلے کا جو شو تھا وہ کافی مقبول ہوا اور مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سوالات بھی اٹھائے گئے اور ان سوالات اٹھانے والوں میں سے ایک میں بھی تھا. اسپیشلی جب دی فیکٹس کا دوسرا پرومو لانچ کیا گیا تو وہ کافی دھماکہ خیز تھا، انٹرسٹنگ تھا، جس میں عتیق الحسن صاحب نے یہ کہا گیا کہ صوبہ سندھ کے بارے میں بات انہوں نے کی اور کہا مہاجر لفظ یہ الطاف حسین صاحب کا نعرہ تھا یا جی ایم سید کا خواب. تو جی ایم سید صاحب کے بارے میں تو مجھے اتنی نالج نہیں تھی، عتیق الحسن صاحب کی زبانی سنا ہے اور کافی ینگسٹرز بھی جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں. تو آئیے عتیق الحسن صاحب سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ ٹاپک انہوں نے اور یہ عنوان انہوں نے کیوں چوز کیا. تو عتیق صاحب ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ مہاجر اور الطاف حسین اور سندھ کی آپ نے بات کی بیسکلی. تو پاکستان میں مسائل تو عتیق صاحب بہت ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ نے آغاز کیا اپنے دوسرے شو میں سندھ سے؟ اور یہ جو بات تھی جی ایم سید کا خواب مہاجر یا الطاف حسین کا نعرہ، یہ کیا مہاجر ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ جی ایم سید تو مجھے یاد بھی نہیں، شاید اسکول میں پڑھا تھا یا کسی سے سنا ہوگا. اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تھوڑا روشنی ڈالی. مجھے خوشی ہوئی کہ یہ آپ نے بات کی، کیونکہ اس کا مقصد بھی یہی ہے میرا کہ نوجوان نسل کو ان چیزوں کو بتانا ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. جی اگر ان کو نوجوان نسل کو علم ہوتا تو وہ اس طرح سے ٹریپ نہیں ہوتے جو آج سچویشن ہے سندھ میں، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو. آج کل کے نوجوان کو واپس جانا پڑے گا 40 سال پہلے، 70s میں، جی اور وہ تاریخ دیکھنی پڑے گی جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور وہ ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ڈائنامکس تھیں. اور میں سمجھتا ہوں، اور اس ڈائنامکس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، ان لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، اپنے سینئر سے بات کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ حالات کیسے ہوئے ہیں، کیا چیزیں ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ آج یہ چیزیں ایک بلڈ اپ ہو کے کہاں پہنچ چکی ہیں، کس خطرناک اسٹیج پہ جو ہے ہم اس وقت ہیں، اور جو کراچی کے آج کل حالات ہیں. لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو اس کی جو شروع یہاں سے ہوا ہے وہ شروع ہوا ہے سندھو دیش کے نعرے سے، شروع ہوا ہے جو مائیگریٹڈ لوگ ہیں ان کو مائیگریٹڈ بنانے سے، جی اور ان کو ان کی جو اردو اسپیکنگ ہے یا مائیگریٹڈ لوگ جو تو اردو اسپیکنگ ان کی غلطیوں سے، ان کی پولیٹیکل جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو اس دور میں وہ ان چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا گیا، اور چیزوں کو جو سندھ کے حوالے سے جی جس طرح سے چلنا چاہیے تھا مائیگریٹڈ لوگوں کو، جس طرح سے فیل اور اس سازش کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو نہیں سمجھے. تو وہ ڈائنامکس میں جانا پڑے گا، اور وہ ڈائنامکس کا جو لنک ہے وہ میرے حساب سے شروع ہوتا ہے جی ایم سید، سندھو دیش کا بانی، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے بعد پھر اور سندھ کے وڈیرا سسٹم، جی جو سندھ کا وڈیرا سسٹم ہے. یہ وہ محرکات ہیں جس کی جو آخری جس کی جو شیپ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ اور الطاف حسین ہے. بہتر. عتیق صاحب تو پھر کوٹا سسٹم سے ہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی تو یہ کوٹا سسٹم جو تھا یہ تھا کیا؟ یہ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ویورز ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہاں سے آغاز ہوا. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے پاکستان کا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جی وہ سیاستدان کو فالو کرتے ہیں ان کی باتوں سے، اس کی جذباتی تقریروں سے، یا وہ جو مسائل ہیں وہ جب وہ سیاستدان بات کرتا ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے جو مسائل جو اجاگر کرتا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان کی سیاست میں یا سب کانٹیننٹ کی سیاست میں اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں جو ہمیں مغرب میں یا آسٹریلیا میں نظر آتی ہے کہ یہاں سیاستدان ڈیلیور کی سیاست پہ بھی بلیو کرتا ہے. ڈیلیور کی سیاست ہوتی ہے، مطلب یہ کہ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا پچھلے 5 سال میں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ایشوز کی سیاست ہوتی ہے. تو وہ ایشوز کی سیاست تھی بیسیکلی، اور وہ ایشوز کو لیا گیا بیسیکلی. کوٹا سسٹم کے کیا عوامل اور مقاصد کیا تھے؟ یہ تو بنا کوٹا سسٹم بھی ایک ایشو کریٹ یہ کیا گیا بظاہر ظاہر طور پہ کہ جی سندھ، ہم بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے جو عوام ہیں،
خاص کر کے جو دیہی علاقوں کے عوام ہیں ان کو تعلیمی شعبے میں گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہیں اس میں ان کو زیادہ مراعات دی جائے، ان کو زیادہ ان کو بھرتی کیا جائے، لہٰذا ایک کوٹا سسٹم رکھ دیں سندھ میں، اور سندھ کو 2 انتظامی جو کہا گیا کہ انتظامی بنیادوں پر الگ کیا گیا، لیکن وہ انتظامی بنیادیں تھی نہیں یا ہوئی نہیں، کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہوا وہ ایتھنک بنیادوں پہ ہوا۔ اور وہ کیا کیا گیا کہ جی سندھ میں ایک سندھ اربن اور ایک سندھ رولر۔ سندھ اربن کون سا ہے؟ حیدرآباد، کراچی، سکھر ڈویژن، شہری علاقے، اور سندھ رولر جو ہے باقی سندھ۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو زیادہ پاپولیشن، اگر آپ یہ سندھی اردو کا فرق ہٹا دیں تو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی زیادہ پاپولیشن سندھ کی حیدرآباد، سکھر اور کراچی میں تھی، تو اس کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یعنی کہ میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کا کوٹا بنا دیا گیا اور اربن کا کوٹا کم کر دیا گیا، یعنی کہ پورے جو پاکستان کا کوٹا سسٹم تھا اس میں سندھ کا 19% تھا اور ہے، اور پنجاب کا 50% ہے۔ اس 19% میں 11.6% جو ہے وہ دیہی علاقوں کا، سندھ رولر کا، اور باقی 7.4% جو ہے وہ اربن کا، جہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ تو یہ جب ڈفرینسز کیا تو اوبیسلی، کیونکہ یہ کیا اس لیے گیا تھا کہ وہ جو سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کو صرف یہ دکھایا جائے کہ کیونکہ یہ پارٹی تمہاری پارٹی ہے، اور جو آج بھی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا مطلب یہ کہ سندھی اسپیکنگ، جو ریالٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ڈویژن ایک کے لیے یہ چیز کی گئی اور اس کو قانونی شکل دی گئی، اور آج تک وہ قائم ہے۔ اور کوٹا سسٹم کو قانون میں 73 کے اس میں 10 سال کے لیے تھا، جب 10 سال پورے ہوئے تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی اس میں فوجی گورنمنٹ ہو یا اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تو کیا تھا، انہوں نے کنٹینیو کیا۔ وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی تو سروائیول ہی ڈویژن کے اوپر ہے سندھ میں، انہوں نے اس لیے کیا، لیکن باقی لوگوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، جو آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اس کو 20 سال کے لیے بڑھایا گیا، 40 سال کے لیے، اور ابھی پھر لاسٹ ایئر پھر اس کو بڑھا دیا گیا۔ عتیق الحسن صاحب مہاجر، الطاف حسین صاحب کا نعرہ تو تھا ہی اور ہے بھی، ابھی بھی ہے۔ یہ جی ایم سید کا خواب کس طرح سے ہو گیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تھوڑا آپ ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، تھوڑا سا اس کے لیے پھر سیاق و سباق میں جانا پڑے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ سندھ کے تعلیمی اداروں میں جہاں نوجوان طبقہ تھا ان کو بیک کیا جاتا تھا، اور سندھو دیش کی جو تحریک تھی وہ نوجوانوں کے گرد تھی۔ ہم نے یہ دیکھا یونیورسٹی میں، اور اس کا شکار بھی ہوئے، میں خود بھی کئی دفعہ پٹا اس بات پہ کہ میں اردو بول رہا ہوں۔ تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو اردو بولنے والے ہیں وہ سب اپنے آپ کو سندھی ہی کہتے تھے بظاہر طور پر، اور جب بات کرتے تھے تو ہمارے سندھی دوست تھے اور پڑھتے تھے ہمارے ساتھ۔ لیکن وہاں سندھ کے تعلیمی اداروں میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ سے کوئی سندھو دیش کے جو لڑکے تھے ایکٹیوسٹ، وہ آ کے جب اردو اسپیکنگ کو دیکھ کے پکڑ لیتے تھے اور سندھی میں پوچھتے تھے، تو اس کے بعد میں جب ہم خود کہتے بھی تھے کہ ہم سندھی ہیں، ہم سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، تم تو مکڑ ہو، مہاجر ہو، اور پناہ گیر ہو۔ اب یہ بات کہاں سے نکلی؟ جی ایم سید نے، اور میں نے خود جی ایم سید کی، ہمارے شہر میں مسلم کالج تھا اور میں اس زمانے میں کالج میں تھا، تو جی ایم سید وہاں پر آئے، جی ایم سید صاحب، اور انہوں نے وہاں ایک جلسہ تھا ان کا، وہ میں بھی سننے گیا، آج مجھے یاد ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی جو سندھیوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ سندھ کے، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بات میں 70s کی بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی جاگو سندھیوں، اور جو میں اس کو اردو میں کر کے بتا رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے سندھ پہ حکومت کرنی ہے اور سندھ میں اپنی چیزوں کو، اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو، اپنے لباس کو اگر قائم رکھنا ہے تو پناہ گیر کو کبھی سندھی نہیں بننے دینا، پناہ گیر کو پناہ گیر بنا کے رکھنا، کیونکہ اگر پناہ گیر نے سندھی بن کے سوچنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ سندھ کا زبان وہ جو پناہ گیر بولتا ہے، سندھ کا کلچر وہ جو پناہ گیر کا کلچر ہے، سندھ کے کھانے وہ جو پناہ گیر کے کھانے ہیں۔ تو یہ ایک وہ نظریہ یا تحریک یا ایک سیاسی تھنکنگ تھی کہ جو اردو اسپیکنگ ہیں ان کو سندھ میں ان کو اسیمیلیٹ نہیں ہونے دینا، ان کو یہ نہیں سوچنے دینے کہ یہ سن آف دا سوئل ہیں، ان کو الگ بنا کے رکھو۔ اور بدقسمتی سے جو اس وقت ایک ایلیمنٹ تھا
جو اس بات کو نہیں سمجھ سکا، کیونکہ ان کا فوکس تھا جو ان کے ساتھ ایک تعصب ہو رہا تھا. حالانکہ کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ نوجوان کے ساتھ بات میں کر رہا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں جو کراچی میں سکھر میں جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر سندھی اسپیکنگ پہ تھے، جن کے جو بھی اربن ایریا میں آتے تھے ان کو بھی وہ پرابلم تھا، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اگر گاؤں سے ہو تو وہ جا کے ڈومیسائل بنوا کے لے آتے تھے. تو وہ کیونکہ یہ ایک بات وہ سمجھ نہیں سکے اس وقت کے جو نوجوان تھا وہ نہیں سمجھ سکتا، انہوں نے صرف ایشوز پہ بات کی اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مہاجر کہنا شروع کر دیا. جی ایم سید صاحب کا جو خواب تھا وہ تو آج تعبیر بن چکا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی صورت میں، اور اب تو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک بڑا ایک آپ کو پتہ ہے ان کی فالو شپ ہے. تو الطاف حسین صاحب خود اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں اور کہتے ہیں مہاجروں کی ہم نمائندہ جماعت ہیں. تو یہ کیا جی ایم سید صاحب کا جو خواب تھا وہ سچ ثابت ہو گیا موجودہ صورتحال میں؟ اگر آپ ایم کیو ایم کی طرف دیکھیں انفارچونیٹلی یس، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا دوبارہ اور دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں 1977 کی بات ہے، 1977-78 کی بات ہے، جب میں یونیورسٹی میں تھا، اور ایک بے شمار واقعے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں بہت لمبا پروگرام ہو سکتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ سندھ یونیورسٹی میں یہ واقعات ہوتے رہتے تھے کہ سندھو دیش کے جو ان کے جو ایکٹیوسٹ تھے وہ آ کے اردو اسپیکنگ کو مارتے تھے، اور ہمیں بچانے بھی پھر سندھی اسپیکنگ ہی آتے تھے، کیونکہ وہ صرف ایک ایلیمنٹ تھا اور باقی ہمیں کوئی اتنا وہ نہیں تھا، صرف وہ ایک ایلیمنٹ تھا سندھو دیش کا. لیکن جو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے اور جو لڑکے جو ینگ تھے جو سمجھتے تھے، عام جو ہمارے دوست بھی تھے وہ ہمیں بچاتے بھی تھے پھر یہ. لیکن خیر بہرحال تو یہ ہمیں ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کے لیے پھر حیدرآباد کی سطح پہ اور سندھ میں یہ ایک خلش پائی جاتی تھی اور ایک کرب تھا. لوگ ایک جو اردو اسپیکنگ ہے وہ سوچتے تھے کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جبکہ وہ خود سندھی اسپیکنگ ہے. 77-78 کی بات ہے، الطاف حسین کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا رہے تھے، اور پھر وہ حیدرآباد آئے اور ہم ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھے سندھ کی حیدرآباد کی سیاست میں. تو اس وقت ایک انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میں میں ان سے پہلے دفعہ ملا، 77-78 کی بات ہے یہ، اور وہاں انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم مہاجر اور یہ اور وہ. تو ہم حیران ہوئے کہ بھائی ہم تو سندھ میں رہتے ہیں، ہماری ایک زبان ہے، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ حد تک تو صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے قانونی اپنے رائٹس کی بات کرنی ہے تو رائٹس کی بات اس لیے کرنی ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں وہی رائٹس ملنے چاہیے جو ہر پیدا ہونے والے کو ملتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم یہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہم یہاں سٹیزن شپ لیتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں 100-200 سال پہلے جو یہاں گریک آئے تھے، جو اٹالین آئے تھے، وہ اوزی ہیں، وہ آسٹریلین ہیں. جب وہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی میچ ہوتا ہے، تو وہ گریک اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ واٹس یور بیک گراؤنڈ، جیسے وی آر گریک اور اٹالین. لیکن جب بات آتی ہے ایک ان کے حقوق کی، تو یہاں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف ایک اپنی ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن سوشل انوائرمنٹ میں ہے. سوشل انوائرمنٹ کی حد تک صحیح ہے، الگ الگ طبقوں میں رہتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں قانون کی، آئین کی، حقوق کی، آپ کے بیسک رائٹس کی، تو وہ تو آپ کو اسی وقت ملیں گے جب کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہاں کے سٹیزن ہیں، آپ شہری ہیں. جب ہی ہمیں ملتے ہیں. جب تک ہم یہاں مائیگرینٹ رہتے ہیں ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. جب ہم شہری ہو جاتے ہیں تو ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق مل جاتا ہے. تو سندھ میں بھی جب یہ بات ہوئی اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم یہ مہاجر، تو جو ہم لوگ کافی لوگ تھے جو اس بات سے ایگری نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ سندھ میں خالی اردو اسپیکنگ ہی نہیں ہے، بہت پنجابی اسپیکنگ بھی رہتے ہیں، سرائکی اسپیکنگ بہت ہیں، گجراتی اسپیکنگ ہے. تو مسئلہ زبان کا تو نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو کہ مائیگریٹڈ لوگوں کو ان کی بیک گراؤنڈ کو ایک وجہ بنا کے استعمال کرنا چاہتا ہے سندھی اسپیکنگ کے اگینسٹ، اور ایک دیوار کھڑی کر کے اپنے مقصد پورے کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ایک فارمولہ ہے پرانا، اس کو استعمال کر کے وہ سندھ پہ حکومت کرتا رہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تھوڑے دن پہلے، اور میں نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا، جو ابھی آپ کو مل جائے گا، سرچ کریں گے، کہ اب صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ جب تک ایم کیو ایم رہے گی اس وقت تک پیپلز پارٹی حکومت کرے گی سندھ میں. یہ صورتحال ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ کہتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
جی کوئی اگر آپ کو پنجابی اسپیکنگ کہتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ قانونی طور پہ کیا ہیں؟ آپ قانونی طور پہ اگر سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، پہلی بات تو آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستانی ہیں، اور سندھ میں ہیں تو آپ سندھی ہیں۔ جب آپ سندھ میں رہ کے سندھی کہیں گے اپنے آپ کو تو آپ کے پاس وہ ڈفرینشیشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو سندھی کہیں گے اور اب سب سندھی ہیں تو پھر یہ ڈویژن کس بات کی ہے؟ جی پھر یہ بالکل کوٹا سسٹم کس بات کا ہے؟ اگر آپ نے دیہی علاقوں میں ان کو، جو سندھ میں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی سندھی ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں وہ بھی سندھی ہیں۔ اگر آپ نے دیہی علاقوں کے سندھیوں کے لیے کچھ کرنا ہے وہاں اسکول بنائیے، وہاں آپ ان کے لیے یونیورسٹیز بنائیے، لیکن آپ شہروں سے اٹھا کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں پھر آپ ان مسائل کے اوپر ایک ہو کے بات کریں گے، ایک پلیٹ فارم ہو کے بات کریں گے۔ لیکن اس سیاست کو انفارچونیٹلی الطاف حسین کی سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت بھی نہیں آئی اور بعد میں بھی نہیں آئی۔ آج کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں نا حقیقت کیا ہے۔ آپ نے کہا اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، ان کے پاس 25 سیٹیں قومی اسمبلی میں، 54 کے قریب میرے خیال ہے پروونشل اسمبلی میں، سینیٹر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا ان کا چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا ان کے پاس خاص چیز ہے؟ ان کے پاس جو کی پوزیشنز ہیں، فائننس منسٹری ہے، وہ بن سکتی ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن سکتی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ جی کیوں اردو اسپیکنگ جو ہے وہ نہیں آیا چیف منسٹر؟ اور یہ بات تو الطاف حسین بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی سیکنڈ کلاس بنایا ہے، اور اب آپ اس کی وجہ بہت سارے یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کہتے ہیں مہاجر، تو ہم نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ مطلب اگر کل مجھے کوئی یہاں پر کہنا شروع کر دے کہ میں اوزی نہیں ہوں، میں آسٹریلین نہیں ہوں، پاکستانی، تو کل اگر مجھ سے کوئی آسٹریلین کہے کہ آپ کون ہیں تو میں کہوں کہ میں آسٹریلین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی تو مجھے پاکستانی کہتے ہیں۔ مطلب یہ جی ایک illogical سی چیز ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو وہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو اپنے رائٹس کی بات کرنی پڑے گی۔ اور چیزیں جو ہیں وہ جذبات سے اور خالی باتوں سے اور نعروں سے تو حاصل نہیں ہوتی، اور پھر مل کے ہم نے سب کو، جو عام عوام ہے سندھ کی، مل کے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ بہتر۔ تو عتیق صاحب یہ تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا، جو جہاں سے ڈسپیوٹ شروع ہوا، متحدہ قومی موومنٹ بھی آ گئی ہے وجود میں۔ تو عتیق صاحب اگر متحدہ قومی موومنٹ جو سندھ میں اردو بولنے والے ہیں ان کو مسائل سے باہر نہیں نکال سکتی، کیونکہ آگ تو لگا دی گئی ہے، جیسے آپ نے بتایا جی ایم سید کے دور سے، اور پھر کوٹا سسٹم آ گیا، تو یہ آگ تو لگی ہوئی ہے۔ جی، اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے کافی حد تک بجھانے کی کوشش کی، کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یا پھر وہ بھی ایک پولیٹیکل سچویشن میں بات کہیں کی کہیں چلی گئی؟ عوام کے پاس کیا حل ہے؟ اب عوام دیکھیں کس طرح سے اس سچویشن سے باہر آ سکتی ہے؟ اچھی بات آپ نے کی۔ دیکھیں اس کا ایک تو چیز یہ کہ ہماری جو خاص کر کے جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو پہلے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ آپ اردو اسپیکنگ ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ اردو بولتے ہیں، جی یہ حقیقت ہے۔ بالکل، اس میں آپ اگر کوئی سندھی بول رہے ہیں اور اردو اسپیکنگ کہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، آپ اردو اسپیکنگ ہے۔ شرم کی بات لیکن نہیں آپ ہے۔ سندھ میں رہیں تو آپ سندھی ہیں، حقیقت یہ ہے۔ بالکل ہم نے دیکھا کہ جب یہ ایم کیو ایم منظر عام پہ آئی تو حیدرآباد میں، کراچی میں، پاکستان میں جی 5ویں قومیت، بھائی آپ تو کوٹا سسٹم کے لیے بات کر رہے ہیں نا ہم تو، کیونکہ وہ ایک غلط، ایک ڈسکریمنیٹو، ایک ڈویژن کریٹ کی گئی ہے، اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو، ہم تو وہ بات کر رہے تھے، پھر آپ نے ایک 5ویں قومیت کا نعرہ لگایا۔ اچھا 5ویں قومیت کون سی؟ اس کا اگر 5ویں قومیت آپ نے آپ کو کہتے ہیں تو کون سی قومیت ہے آپ؟ اور چونکہ جو پاکستان کا اسٹرکچر ہے صوبوں پہ بیس کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ آپ سب ہمیں آپ کو اور مراج، آپ کو اپنے حقوق چاہیے جو اس اسٹرکچر میں نہیں مل رہے، تو آپ اور مزید صوبوں کی بات کر سکتے ہیں، آپ ڈویژنس کی بات کر سکتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ خود ہی ایک ایسی آئیڈینٹی بنا کر سامنے لائیں گے جس سے کہ آپ کا خود ہی کیس ضائع ہوگا، تو اس کا مطلب تو پھر کچھ اور بات ہے۔ پھر کچھ اور بات یہ ہے کہ نہیں، بات یہاں نہیں ہے، آپ بات یہ چاہتے ہیں کہ آپ اردو اسپیکنگ بن کے ہیں لیکن آپ مہاجر بن کے پھر آپ مہاجرستان کی بات کریں یا مہاجر صوبے کی بات کریں، وہ ایک الگ سیاست ہے، وہ ایک الگ منزل ہے، پھر آپ اسی منزل پہ رہیں، آپ اس منزل پہ بھی نہیں جاتے۔ عتیق صاحب آپ دیکھا یہ جا رہا جی ہے، پہلے اس منزل کی طرف جاتے جاتے اکثر واپسی ہوئی ہے، اور اب دوبارہ اسی منزل کی طرف
قافلہ رواں ہو گیا ہے، کیونکہ ریزائن کر دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی سے، پروونشل اسمبلی سے استعفے دیے جا چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ استعفے واپس نہیں لیے جائیں گے، جی اور مطالبہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر کر دیا گیا ہے کہ اب اردو بولنے والوں کے لیے ایک الگ صوبہ بنے گا. تو آپ اپنی تجربے کی روشنی میں، اپنے انالیسس کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مطالبہ تو ہو گیا ہے، اس مطالبے سے عام عوام کو، مجھ جیسے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور کیا لگتا ہے آپ کو، دیکھیں کیا الگ صوبے کی یہ یہ مطالبے کامیابی ملے گی 25 سال میں پہلے بھی ہوئے ہیں، جی اور یہ مطالبے اس طرح اتنے دورانیے کے لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہوئے ہیں اور صبح واپس لے لیا گیا، 12 گھنٹے کے لیے بھی یہ مطالبے ہوئے ہیں. جی میں یہ صرف بات کر رہا ہوں، اور میں سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں اس پروگرام کا مقصد کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنا ہے، اور نہ، کیونکہ ہم ایک میڈیا سے لوگ ہیں، اس پروگرام کا مقصد حقائق بیان کرنا ہے، نہ کسی پارٹی کے لیے خلاف بات کرنی ہے اور نہ کسی پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے، نہ اس پروگرام کا مقصد ہے. جی لیکن جب آپ حقائق کی بات کریں گے تو کسی کے اگینسٹ تو وہ جائے گی. میں بات یہ کرتا ہوں، اور یہ پروگرام بھی پھر ان لوگوں کے لیے ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اگر اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر اپنے مائنڈ اپنا پہلے ہی کسی پارٹی سے ایسوسیٹ کر کے اور پھر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی جب آپ اپنی جو ایفیلیشن ہے اس کو ہٹائیں، جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا ہے نہیں. اور میں یہ صرف یہ پروگرام ہمارا جو میں بات کر رہا ہوں وہ حقوق کی، خالی اردو اسپیکنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سندھ کے عوام کی بات ہو رہی ہے. سندھ کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سندھ کی 5-6 کروڑ کی آبادی ہے، جی ہاں جس میں سے 40-60% تقریباً کوئی 2 کروڑ سے زیادہ اردو اسپیکنگ رہتے ہیں، اور 2-2.5 کروڑ سے بعد سندھی اسپیکنگ رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، سب سندھ میں رہتے ہیں. ایک نیا جنریشن اردو اسپیکنگ کی اور سندھی اسپیکنگ کی پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، جوان ہو گئی ہے، ان کے بچے ہو گئے ہیں. جو مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ تقریباً آلموسٹ جنریشن ختم ہو گئی ہے. یہ ریالٹیز ہیں. ریالٹیز پانچویں قومیت نہیں ہے، ریالٹیز یہ ہے جو سندھ میں رہ رہا ہے وہ سندھی ہے. یہ ریالٹی ہے. اور اگر اس ریالٹی کو لے کے اپنے حقوق کی بات کریں گے، اور اگر اس بیس پر آپ اگر فائٹ کریں، پھر آپ بالکل کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، کسی کے فیور میں نہیں ہے. کوٹا سسٹم سے کیا سندھی اسپیکنگ کو فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ آج بھی سندھ کے اندر چلے جائیں آپ، تو آج بھی سندھ میں جو سندھی جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کی حالت شہروں میں رہنے والوں سے بہت بدتر ہے. وہاں پر جانور اور انسان ایک ہی جگہ پانی پیتا ہے آج بھی. یہ تحفہ دیا ہے اس جماعت نے جس نے زبان کی بنیاد پہ حکومت کی ہے 40 سال. انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے. کیا آج لڑکانے کے روڈ صحیح ہیں؟ کیا آج سندھ کے جو گاؤں ہیں، کیا نواب شاہ میں حالات صحیح ہیں؟ کیا سکھر میں حالات صحیح ہیں؟ کیا حیدرآباد میں حالات صحیح ہیں؟ سوال یہ ہے کہ صرف یہ سیاست کو سوچنا چاہیے، یہ ان حکمرانوں کی. اور اس میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو وڈیرے کی جو ایک سیاست ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ایک وڈیرے کی سیاست ہے. جی لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ جو شہروں میں رہنے والے نوجوان تھے ان کو بھی اسی سیاست پہ لگا دیا گیا. یہ اب مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ جیسا بالکل رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں. لیکن جب ایک گھر میں بھی افراد زیادہ ہو جائیں تو پھر دوسرے گھر بھی بنتے ہیں ڈویژن. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی لڑ کے بنتے ہیں. انتظامی ڈھانچے بنتے ہیں، پاکستان میں بننے چاہیے. سندھ میں الگ اسٹرکچر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جی اور صوبے بھی بن سکتے ہیں. اور اگر سندھ میں صوبے بنے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قومیتیں چینج ہو جائے. آپ سندھ میں رہ کے آپ پھر بھی صوبے بن سکتے ہیں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ یہ ڈویژن لنگوسٹک بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے نہیں. قومیت سندھ میں جو ہے وہ سندھی ہے، پنجاب میں پنجابی ہیں. اب اگر کل سرائیکی صوبہ بن جاتا ہے تو وہ بھی پھر ان کا اپنا وہ اس صوبے کے حساب سے پھر وہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم سرائیکی صوبہ ہے، اس کا جو نام ہوگا آپ صوبے کے حساب سے ایک نام نکال سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو زمین ہے اس کے ساتھ آپ نے جینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے مرنا ہے. جی بالکل. عتیق الاسد صاحب، اس بات کا لب لباب اس طرح سے ہوا کہ پیپلز پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو یا اس سے پہلے جو قوم پرست جماعتیں تھیں، ان کے وجود میں آنے کے بعد عام عوام کی حالت پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. جی، وہ جیسے 40 سال پہلے جی رہے تھے تقریباً، بیچ میں کچھ حالات اس سے بھی اچھے بدتر ہے. اس سے بھی بدتر، اور مزید شاید اب بد سے بدترین کی طرف سلسلہ جا رہا ہے. تو ابھی آپ نے ایک بات کہی، نیا صوبہ بننا چاہیے
اور اس کی تحریک میں یہ کا کہتا ہوں اس کا بیس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کا صوبہ الگ، آپ سندھی بولتے ہیں آپ کا صوبہ الگ، یہ نہیں ہونا ایڈمنسٹریٹو چاہیے. بنیادوں پہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہنا اگر چاہ رہے اگر واقعی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، جو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں سندھ کے، جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی ایک فلاپ جماعت ہے جن کی خود ہی اپنی بربادی ہو گئی. وہ پارٹی کہاں کھڑی ہے آج؟ جی اسی طرح سے ایم کیو ایم کیا حاصل کیا اپنے 40 سال میں ان کی اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے خود اپنی پارٹی میں کیا حاصل کیا؟ وہ اپنے مسائل سے باہر نہیں نکلتے. جی الطاف حسین اپنے مسائل سے باہر نکلیں گے تو دوسرے کے مسائل حل کریں گے نا. زرداری صاحب کے اپنے مسئلے ہیں. اور اسی طرح سے آپ جتنی پارٹیاں دیکھ لیں، پھر اگر پاکستان آج موضوع نہیں ہے لیکن اس پہ ہم بات کریں گے، جتنی لیڈر ہیں جو پارٹیاں ان کے اپنے پرابلم ہیں. وہ تو عوام ہے کے بالکل. مسائل کیسے حل کریں گے وہ؟ جی لیکن عتیق صاحب، الطاف حسین صاحب نے پہلے بھی کہا ہے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے بننے چاہیے. اس کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ایک نئے سرے سے کوشش کا آغاز کیا. لیکن پھر یہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم مہاجر یہ وہ، آپ ایجیٹیٹ کرتے ہیں کیوں؟ مطلب ہم کون مہاجر ہے؟ جی دیکھیں نا، یہ بات آپ کو پروف کرنا مشکل ہوگا. یہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے عتیق صاحب کہ ایک طرف اپنے آپ کو مہاجروں کی نمائندہ جماعت کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبہ بننا چاہیے. ہاں یہ دیکھیں کانفلکٹ ہے. آپ کبھی یہ بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک جو چیزیں ایک کلچر میں ہیں، جو ایک ٹریڈیشن ہے، وہ ٹریڈیشن آپ ختم نہیں کر سکتے. ٹریڈیشن پاکستان کی کیا ہے، بلکہ سب کانٹیننٹ میں بھی ایسا ہی ہے. جو بنگال میں رہتا ہے وہ بنگالی ہے، جو پنجاب میں رہتا ہے وہ پنجابی ہے، جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. اسی طرح ہے نا، جو آسام میں رہتا ہے وہ آسامی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں تو صدیوں سے چل رہی ہیں. انہی لائنز پہ اگر آپ سوچیں، لیکن ہندوستان میں کتنے اور صوبے بن گئے، لیکن ان کا نظریہ کیا تھا صوبے بنانے کا؟ ان کا نظریہ ضروریات تھی لوگوں کی، اکنامیکل ریزن تھے اس کے، ایڈمنسٹریٹو ریزن تھے، نوکریاں تھیں، دوسری چیز. یہ ریزن کے اوپر آپ آئیں. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی، عام انسان کو، عام سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پارٹیاں یہ چیز ڈیلیور کر سکتی ہیں، یا یہ پارٹیاں ان مسائل کو آگے لے کے ان پہ ایسے ہی حکومت کرتی رہیں گی. یہ سوچنے کی بات ہے آج کی نوجوان نسل کو. بالکل عتیق صاحب. اور ایک بات سوچنے کی تو بات تو ہے، میں بھی بہت سوچتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ دوسرے نوجوان بھی سوچتے رہتے ہوں گے. تو عتیق صاحب کیا کیا جائے؟ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ایک وقتی خوشی ملتی ہے، اس کے بعد پھر وہی اندھیری رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک جو میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کروں گا، جو ایک عام انسان ہے، میرے جیسا نوجوان ہو گیا، جو نئی جنریشن ہے، وہ کیا نئی کسی پارٹی کی طرف دیکھے؟ سندھ کی نئی جنریشن کو جو ہے نا وہ تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، ہسٹری کو دیکھنا چاہیے. اور جو ایک ان کے ایک پرسیپشن پیپر چل رہے ہیں، وہ بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا، وہ عظیم لیڈر تھا، وہ دیکھنا چاہیے اس عظیم لیڈر نے کیا ڈیلیور کیا. جی ایم سید سندھ کا بہت عظیم لیڈر تھا، اس نے کیا دیا. الطاف حسین بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے کیا دیا 40 سال میں. یہ ہماری نئی نسل کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ پیغام آپ کا اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے تمام نوجوانوں کے کہ سندھ کے جو عوام ہیں ان کو آج بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 40 سال میں جو بھی ہم پہ حکومت کر رہا ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے. اگر کچھ یہ، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں سے جان چھڑانا چاہیے. اچھا عتیق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جماعتوں سے جان چھڑانا چاہیے، تو ابھی کچھ نئی جماعتیں ہیں جو ابھی انٹری لی ہے انہوں نے کراچی میں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرف اشارہ ہے. کچھ تو پرانی ہیں وہ، اچھا میں بتا دیتا ہوں. کچھ تو فلاپ ہو گئی ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں ٹوٹل فلاپ ہیں، کچھ ان کا کوئی کردار تو رہا ہے لیکن ووٹ نہیں ملتے ان کو. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ووٹ نہیں ملتے. پی ٹی آئی سے نوجوان نسل کو بہت زیادہ امیدیں ہیں. ڈائریکٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو اب آپ نے کہا کہ ان سیاسی جماعتوں سے چھٹکارا دے کر تعلیم پر توجہ دیں اور ہمیں خود باہر آنا چاہیے، یا پھر ہمیں ان دو جماعتوں کو چھوڑ کے کسی تیسری یا چوتھی جماعتوں پہ امید رکھنی چاہیے؟ میں آپ کو ایک اس کی اگزامپل دیتا ہوں. جی. آج کل کے دور میں دنیا میں کیا کوئی یہ کوٹا سسٹم جیسی لعنت پہ بلیو کرتا ہے اب ترقی یافتہ مہذب دور میں؟ بالکل نہیں کرتا. عمران خان خود کوٹا سسٹم پہ بلیو کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے ہوں گے. لیکن انہوں نے کیا سندھ کا کوٹا سسٹم ختم کرنے پہ بات کی؟ نہیں کی. کیا کسی اور جماعت نے سندھ میں جو کوٹا سسٹم ہے، جو ڈویژن ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کی؟ کیا میرٹ پہ بات کی؟ ان کی پالیسی میں نے تو کم سے کم، ہو سکتا ہے میری معلومات اتنی نہ ہو، لیکن نہ تو میں نے پی ٹی آئی کی پالیسی میں واضح طور پر ان کا ایجنڈا دیکھا ہو کہ جی ہم آئیں گے تو یہ ڈسکریمنیٹو سسٹم پورے پاکستان سے ختم کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ کیونکہ دیہاتوں میں
جو وہ نوکریاں زیادہ چاہیے تو وہاں نوکری بڑھا دو اور شہر کی کم کر دو. شہر کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا کسی نے کیا؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنی پڑے گی. لیکن انفارچونیٹلی مجھے پاکستان کی جو جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کسی پارٹی کے ایجنڈے میں، اور میں اور اگر بیک میں چلا جاؤں ماضی میں، دیکھیں کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، یہ ایک اور بحث ہے اور ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کہ اس کو جب ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کس طرح سے یہ جو شہر ہیں سندھ کے یہاں کی ان کو حمایت نہیں تھی ان کو کنٹرول کیا جائے. بہرحال یہ مذہبی جماعتیں جو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان، ان کا ہولڈ تھا، مینڈیٹ تھا ان کا سندھ کے شہری علاقوں میں. کیا جی جب یہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، جماعت اسلامی کراچی کی اسٹیک ہولڈر تھی، کیا اس نے آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھائے گی. کیا وہ جو اسمبلی میں پاس ہوتا ہے بار بار جا کے اس پہ کرتے ہیں؟ جمعیت علماء پاکستان نے اٹھائی، کسی اور پارٹی نے اٹھائی؟ کیوں؟ اپنی مفاد کو دیکھنا ہے. جی وہ وڈیرے جو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں ان سے بگاڑ نہیں کرنی، کیونکہ سائیں ان کو تو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے. اچھا. اور وہی وڈیرے ہیں یہ. آپ دیکھیں سندھ پاکستان میں چینج کیوں نہیں ہوتا سسٹم؟ وہی کل باپ تھا آج بیٹا ہے. سندھ اسمبلی میں چلے جائیں جو بیٹھے ہوئے. اور میں اگر اور بات کروں، میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں جو میں نے اپنے سندھ یونیورسٹی کے دور میں جب میں پڑھتا تھا، یہ بھی پڑھتے تھے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جیو ٹیلی ویژن پہ، میں نام بھی آپ کو لے دیتا ہوں، وہ ایک آتا تھا سیاسی جد و جہد، اور اس میں قادر مکسی کو دکھا رہے تھے. اچھا. وہ قادر مکسی میرے سامنے، یعنی کہ ہمیں بھی کئی دفعہ مارا ہے، گن لے کے آتے تھے بدماشوں کی طرح، اور وہاں جو اردو بول رہا ہے ان کو مار لگتے تھے اور جی سندھ کے نعرے لگاتے تھے. مطلب میں نے خود بھی مار کھائی ہے. اب وہ اور ان کو لا کے بتایا یہ ان کی بڑی سیاسی جد و جہد ہے. اسی طرح سے یہ ذوالفقار مرزا اور یہ لٹرلی بدماش تھے، یہ یونیورسٹی کے جی کالجوں کے لٹرلی بدماش تھے، آج بھی بدماشی کرتے ہیں. بالکل. تو کیا ہمارے جو سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں سندھ کے، کیونکہ ان کو یہ کرتے ہیں ریپرزینٹ کہ کرتے ہیں. ان کو سمجھ ان کو نہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ بھائی یہ کیا انہوں نے کیا ہے اپنی تعلیم کے دور میں کیا کیا. اسی طرح سے آپ جو شہروں کا لے لیں اردو اسپیکنگ کا، وہی حال سندھ کی شہری پارٹی ایم کیو ایم کا یہ حال ہے. کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ اور کتنے آپ نے پروفیسر پیدا کر دیے 25 سال میں 30 سال میں؟ کتنے آپ نے انٹلیکچوئلس پیدا کیے ہیں؟ کتنے پیدا کیے ہیں؟ نام بتائیں. جی عتیق صاحب، وہی بات آ جاتی ہے کہ جالے زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، اور اب نوجوان نسل کو خود ان کی فکر کرنی چاہیے. آپ نے ایک اچھا میسج دیا ینگسٹرز کو کہ تعلیم پر توجہ دیں اور خود سے اب حالات تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز سے کوئی ہم توقع پہلے 40 سال میں آپ نے سندھ کا حوالہ دیا کچھ نہیں ہوا، تو آگے بھی کوئی ان سے امید رکھنے کا مجھے تو فائدہ نظر نہیں آتا. تو عتیق صاحب ایک آخر میں کنکلوژن کے طور پہ ایک میسج میں چاہتا ہوں آپ کنوے کریں ہماری ینگسٹرز کو کہ کس طریقے سے، کیونکہ ایک اور چھوٹی سی بات ایڈ کروں، ینگسٹرز میرے جیسی اس وقت تعلیم حاصل تو کر رہی ہے، کچھ لوگ نہیں بھی کر رہے، اور وہی پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کر رہے ہیں. جو فالو نہیں کر رہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. کس طرح سے سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے عتیق صاحب، ملک کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے کی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ریحان جب میں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ بات سنتا ہوں، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی، اور بڑے آسانی سے بات کر دیتے ہیں یہ کہ جی پاکستان تو بنا ہی غلط تھا، اور اب بنا بھی تھا تو اب غلط ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا. کتنے شرم کی بات ہے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے، میرے حساب سے ایسا ہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار میری تو فیملی غلط ہے، میں تو غلط ہی فیملی میں پیدا ہوا، میرا تو یہ باپ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میری تو یہ ماں نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ تو پرابلم ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے. آپ کی زمین آپ نے ہم نے آسٹریلیا میں کبھی کسی ایک آدمی سے بھی سنا ہے کہ آسٹریلیا تو غلط ہے؟ مہذب قومیں جو ہیں وہ کیسے بھی بنا تھا پاکستان، میں کیونکہ آج یہ ٹاپک نہیں اور لمبی بحث ہے، لیکن جیسا بھی بنا تھا آپ کا ملک ہے، آپ پیدا ہوئے اس میں جیسا بھی ہے. اور اگر آج یہ ڈویژن ہے، آج اگر کوٹا سسٹم ہے، آج اگر جو بھی پرابلم پاکستان میں ہے، آج جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا یہ بنانے والوں نے کیا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ حالات میں کراچی میں جو حالات ہو رہے ہیں، اور یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے کہ آج جو خاص کر کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اردو اسپیکنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں یہ سزا تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے تو قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے، اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ غلط بنا تھا، تو بیسیکلی تو ہم اپنے ماں باپ کو غلط کہہ رہے ہیں.
جی ہمیں تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری تو خاص کر اردو اسپیکنگ کی پہچان پاکستان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں یہاں؟ ہماری نئی جنریشن، ہماری فیملی اچھے اس پہ رہے، ہمیں اچھا پروفیشنل ہو، اور ہم نے حاصل کی وہ یہاں ہے نا. اسی لیے وہ پاکستان گئے کہ بھئی چلے ہمارا ملک بن گیا ہے. کیا انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ شرم کی بات ہے جو یہ بات کرتے ہیں بیٹھ کر کہ یہ پاکستان غلط بنا تھا. پاکستان غلط نہیں بنا تھا، آپ کی سوچ غلط ہے. اور آپ کی سوچ یوں غلط ہے کہ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے. ان کی سوچ کیوں غلط ہے؟ کہ وہ ان کے ایک مقاصد ہیں، اور وہ یہ سوچ قائم رکھیں گے تو آپ پہ حکومت کر سکیں گے. جس دن آپ نے پاکستانی بن کے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، وہ بھاگ جائیں گے. ہم پاکستانی سب سے پہلے اپنے ملک میں رہتے ہیں. آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، میں 25 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور بھی دوسری جگہ رہا ہوں. کیوں میں کہاں بات کر رہا ہوں یہ؟ کیونکہ میں یہاں رہنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کی کیا اہمیت ہوتی ہے. آج اگر آپ کے پاس یہ ملک ہے جیسا بھی ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے. اس میں بنانے والا کا کوئی قصور نہیں تھا اگر آپ نے اس کا کھانا خراب کیا ہے. بالکل. اور اگر ملک کھانا خراب ہو رہا ہے تو جو کھانا خراب کر رہے ہیں ان کو اگر آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے تو بھی پاکستان کا قصور نہیں ہے. یہ سسٹم اگر خراب ہے تو یہ سسٹم چلانے والوں نے خراب کیا ہے نا. جی آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا، آپ نے ان کو قائد عوام بنا دیا جس نے ملک کے ٹکڑے کیے. میں شامل تھے جن کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا جو بھی ان کے چیزیں تھیں، اور یہی چیزیں آ گئی ہیں. تو میسج میرا یہ ہے کہ بھائی اپنے ملک کی قدر کرو. اور جو بھی آدمی اگر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ یہ غلط بنا تھا، اس کو شرم کرنی چاہیے. جی بالکل. کیونکہ اگر آپ کا ملک ہے تو سب کچھ ہے. یہی وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ کتنے لکی ہیں. اپنے ملک کی قدر کریں. اگر ملک میں مسائل ہیں تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ آپ کو ڈیلیور نہیں کریں گی، کیونکہ ان کا کام ملک بنانا نہیں ہے، ان کا کام اپنی حکومت بنانا ہے. ان کا کام اپنی منسٹری لینا ہے. ان کا ٹارگیٹ ہی ہے پاکستان تھوڑی بنانا. تو یہ چیزیں سوچنی ہے. اور ایک عام آدمی نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، پاکستان کو کوئی بدلے گا تو عام عوام ہے. تو عتیق صاحب، آپ کی باتوں کو اگر ہم اس طرح سے سمرائز کریں، میں آپ کی باتوں سے ہمارے ینگسٹرز نے کیا سمجھا ہے وہ ہمیں فیڈ بیک کر کے بتا دیں گے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم اپنے محاذبے سے سٹارٹ کریں، جی، تعلیم پہ توجہ دیں. یہ آپ نے امپورٹنٹ بات اپنے ملک سے پیار کریں. اپنے ملک سے پیار کریں اور غلط کو غلط سمجھیں. اندھی تقلید نہ کریں کسی کی، اور انیشیٹو لیں. اور اگر آپ کسی دوسرے ملک میں بیتے ہیں، ایک پازیٹیو دیکھیں ایک چیز اور ہے ریحان صاحب، اور پروگرام کا ٹائم بھی بڑھ رہا ہے. ایک اور چیز ہے یہاں، میں اپنے پاکستان کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں یہاں کیا ہوتا ہے. یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں 3 سال میں. جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس پارٹی نے کیا کیا. تو میں نے پچھلی دفعہ ایک پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اور جب دوسرے الیکشن آیا تو اس پارٹی کو نہیں دیا میں نے ووٹ، دوسرے کو دیا، اس دفعہ اور کو دیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس پارٹی نے کیا کیا. ہمارا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے ان کے ساتھ. ان کا کام ہے، ان کا جاب ہے، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اب ہم نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا. تو عام آدمی کو اپنی کوئی جذباتی لگاؤ اول تو وہ لیڈر بھی نہیں ہے اس ملک میں. یہ تو ایک تو یہ بازیگر ہیں یہ سب. یہ تو ان بازیگروں کے پیچھے آپ اس طرح سے چلے جاتے ہیں جیسے ان پہ ایمان لے آئے آپ، اور پرابلم تو آپ کا ہے، اس بازیگر کا تھوڑی ہے. تو اس کو ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہ ملک کے معمار نہیں ہے. ان کو گورنمنٹ چاہیے، ان کو اپنے مقاصد چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اپنی ایفیلیشن اگر سیاسی پارٹی سے رکھنی ہے تو سیاست کی حد تک رکھیں، اور وہ سیاست اگر ان کی ملک کے فیور میں ہے، ڈیلیور میں ہے، تو ان کو ساتھ دیں. آج وہ ساتھ دے رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ دے رہے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دیں. کل اگر ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے کسی اور پارٹی کو دیکھیں. عتیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس گفتگو کو اتنے اچھے طریقے سے دا فیکٹس شو میں انہوں نے جو بھی گفتگو کو لے کے چلے، اس کے لیے میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. عتیق صاحب جاتے جاتے ایک تو تھوڑا بتا دیجئے فیڈ بیک کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا پروگرام کا بھی آغاز ہے، کس طرح سے ینگسٹرز آپ کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریحان، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں لوگ اپنا انپٹ دیں. ہم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب اس میں ہمیں کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی ہیں اور چیزیں ہیں، ریفائنمنٹ کے ایک پروسیس سے بھی گزر رہے ہیں. تو جیسا ہمارا جب تک فیڈ بیک اچھا نہیں آئے گا، کرٹکس نہیں آئے گی، جب تک یہ پروگرام اور انفارمیٹیو نہیں بنے گا. ہمیں ضرورت ہے اچھے ٹاپکس کی، اور ٹاپک بھی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ انڈیا پاکستان کے حالات پہ بات کریں، وہ بھی ہم ایک ٹاپک کریں گے، اور اس میں بھی آگے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو، اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں. ہمیں فیڈ بیک دیں، سوشل پیج پہ ہمارے جا کے، ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمیں فیڈ بیک کی ضرورت ہے. اور آپ بتائیں پروگرام آپ کو کیسا لگا.
بہت شکریہ عتیق صاحب آپ کا. جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے ٹریبیون انٹرنیشنل آسٹریلیا کے بارے میں، کیونکہ ٹریبیون انٹرنیشنل آسٹریلیا کا لوگو چل رہا ہوتا ہے پروگرام کے ساتھ، اور پہلے بھی فرسٹ شو میں دیکھا. تو عتیق صاحب بس تھوڑا سا بتا دیں، ٹریبیون انٹرنیشنل آسٹریلیا کے آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں، تو کیا ہے ٹریبیون کیا یہ؟ انٹرنیشنل ایک پہلا اخبار تھا آسٹریلیا میں، ملٹی کلچرل ایتھنک انگلش نیوز پیپر. یہاں ڈفرینٹ لینگویجز میں نکلتے ہیں. 98 میں ہم نے شروع کیا تھا، اور اب وہ آن لائن ہے. انٹرنیشنلی پیپر ہے. یہ واحد پیپر ہے آسٹریلیا کا جو کہ 3 لیولز پر جرنلزم میں کام کر رہا ہے: انٹرنیشنل نیوز، نیشنل نیوز اور لوکل نیوز. اور میں اس کا بانی بھی ہوں، ایڈیٹر بھی ہوں، اور ہماری ٹیم بھی ہے. تو ٹریبیون انٹرنیشنل پڑھیں، بڑا اچھا اخبار ہے. بہت شکریہ عتیق الحسن جی. صاحب. ناظرین بہت شکریہ دی فیکٹس پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور سڈنی آسٹریلیا سے ہوسٹ ریحان شکیل کو اجازت دیجیے، اور ایک بار پھر بہت شکریہ عتیق آپ کے الحسن ٹائم کی کا. طرف سے اللہ نگہبان.